السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اور آج کے پیغام میں کچھ حساسیت ہے، لیکن اس کو حقیقت پسندی سے دیکھیں تو بہت سارے سوالات کے جوابات اسی میں مل جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بہت سی مشکلات کا حل اور بہت ان اٹینڈڈ سوالات جو جواب ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگا۔ تحریم مجھ سے سوال کیا کرتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے لڑکی تو آپ تو نکاح کر لیں گے، لیکن مزاح کے اندر ہی اگر کوئی مجھے پسند آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو شروع کے اندر تو جیسے ہمارے سماج کے مرد پہ غیرت کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے جسے اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے، بلکہ بھوت کو تو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اور اعتدال ہے جو خدا کا راستہ ہے اور خدا نے سکھایا ہے۔ تو شروع کے اندر تو میں بھی اسی طرح سے جیسے عام لوگ میں کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، میں بھی بھڑک کے باتیں کر لینا اور ذرا غصہ ہو لینا، کچھ اونچا بول لینا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دل کو کھولا اور میرے لیے آسانی مہیا ہوئی، جواب ذہن میں اترا، الہامی ہدایت کے اوپر اعتماد آیا، اور پھر میں انہیں کہا کرتا کہ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ تو وہ مجھے ذرا غصے میں دیکھتی، جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں پہ نکاح کر لیجئے گا۔ تو میں انہیں کہتا کہ آخر میں پھر کیوں آپ کو ساتھ رکھوں گا جب آپ کا دل ہی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ شادی شدہ زندگی کے اندر اگر دل موجود نہیں ہے، محبت ساتھ نہیں ہے، تو محض جسموں نے تو ساتھ نہیں رہنا نا، معاشرہ بننا ہے۔ اس معاشرے کی بنیادی اینٹ گھر ہے، اس گھر کے اندر اگر اطمینان، سکون اور چین نہیں ہوگا تو پوری کی پوری معاشرے کی دیوار ٹیڑھی اٹھے گی، عدم توازن پہ اٹھے گی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جی ہی نہیں سکیں گے۔ تو اگر آپ کا دل میرے ساتھ نہیں ہوا تو میں ایسے میں پھر آپ کو ساتھ رکھ کے یا خود کو ساتھ رکھ کے یا ایک دوسرے کو باندھ کے کیا کروں گا؟ یہ ایک جینین سوال ہے، اسے معاشرے کے اندر لڑکیاں پوچھتی بھی ہیں، خواتین پوچھتی بھی ہیں۔ تو میں ان کو یہی جواب دیا کرتا تھا کہ یہ ہندو مت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ فطرت کا نام ہے۔ تو اگر بالفرض کبھی ایسے ہو جائے، انسانی زندگی ہوتی ہے اور جو انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ ممکن ہوتا ہے، جہاں پر عشق موجود ہوگا، ایک دوسرے کی کیئر موجود ہوگی، اخلاص، احترام موجود ہوگا، وہاں پہ ایسا ہونا نہ ہونے کے چانسز میں ہے۔ لیکن انسانی زندگی ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کھلا لیجئے اور نکاح کر لیجئے، بجائے اس کے کہ خدا کی حدود کو توڑا جائے، چوری چھپے آشنائیاں کی جائیں اور اپنی زندگی کو بھی برباد کیا جائے، اپنے گھر کو بھی برباد کیا جائے اور دوسرے فرد کو بھی غلط پیمان باندھے جائیں۔ اس سے بہتر ہے وہ راستہ جو خدا نے حلال رکھا ہوا ہے۔ پھر مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا ایک حصہ بھی ملا، اس سے بھی یہ ایسنس ڈیرائیو ہو رہا تھا کہ اگر زن و شو یعنی دونوں خواتین اور مرد اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کی قائم کردہ حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گی تو پھر بہتر ہے کہ وہ خود دے دلا کے خاتون بھی رخصت ہو جائے، دونوں الگ راستہ کرے اور نئی زندگی جئیں۔ حضرات، وہ بتانا یہ ہے کہ یہ چیز کیسے نہ ہو، یہ چیز کب نہیں ہوتی، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی جہاں محبت کی گہرائیاں موجود ہوتی ہیں، جہاں محبت کے چشمے موجود ہوتے ہیں، محبت کی چوٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ اور حضرات، محبتیں بھیک نہیں ہوتی، یہ زبردستی کے سودے نہیں ہوتے، باندھ کے ایک دوسرے کو رکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے دل جیتنے کے لیے بازوؤں سے زیادہ محبت کا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اخلاص، یک رنگا پر، نچھاور ہو جانا یہ لازمی ہے۔ یہ حکم اور گھورتی آنکھوں کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو گھر میں اطمینان اور خوشی جو ہوتی ہے وہ محبت لاتی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ عورت کم عقل ہے، پیراسائٹ ہے، تو پھیلی ہے، جوتی ہے، وہ کبھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکے گا، پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گا۔ شیخ عبدالرزاق البدر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی محبت انسان کے کمال پہ ہونے کی علامت ہے، اور اہل عرب اسے مردانگی میں شمار کیا کرتے تھے۔ جو اس محبت کو حرام کی طرف پھیر دے وہ گناہگار ہے، اور جو اس کو حلال کی طرف پھیر دے وہ سراسر خیر پہ۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے نسخے میں محبت کو شامل کر لیجئے اور ڈیلی اس کی ڈوز بڑھاتے جائیے۔